ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندہ قومیں اور خصوصاً شائستہ قوموں کا طریقہ کار مار دھاڑ کرنا نہیں ہے، بلکہ اکراس دی ٹیبل بات چیت کرنا ہے، اور اگر کوئی مسائل ہیں تو ان کو افہام و تفہیم سے حل ہونا چاہیے، بجائے اس کے کوئی اور راستہ اس کے لیے اختیار کیا جائے۔ تو ماشاءاللہ یہ ایک بڑا خوش آئند موقع ہے، پہلا ضرور ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آخری نہیں ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی لیڈرشپ کا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ان کے تجربے کی ہمیں نہیں سب کو ضرورت ہے، اور جو حالات ہیں ہمارے درمیان بہت ساری چیزیں قدر مشترک ہیں۔ ہمارا ایک طرح کا تاریخی پس منظر، نفسیاتی رد عمل ایک طرح کا، اور پھر جن حالات میں رہ رہے ہیں ہمارے سیاسی خیالات بھی اس حوالے سے کہ ہم سب سمجھتے ہیں، اکثریت پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں، جو درد مند دل رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو حب الوطن محب وطن پاکستان کی طاقتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو ایک جینوئن جمہوریت کی ضرورت ہے۔ جاگیرداران جمہوریت سرو نہیں کر سکتی ہے، ہمیں اس سے ایک بہتر نظام کی ضرورت ہے، ایک فعال عدالتوں کی ضرورت ہے، ایک ایسی جمہوریت کی ضرورت ہے جو شراکتی اور شمولیتی ہو، جو جس کے ثمرات عام پاکستانیوں کے دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ تو جو ہمارے درمیان قدر مشترک ہے اس میں ہم مل کر اور آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آپ کے تجربے سے صرف ہم نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پورا سندھ اور پورا پاکستان، اور خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقے جو بہت مشکل حالات میں آتے جا رہے ہیں 13 سال کی حکومت کی تسلسل کی وجہ سے، اس میں بہت فرق پڑے گا۔ ہم اپنے پہچان کے لیے، شناخت کے لیے اور حقوق کے لیے، اور کراچی اور سندھ کے شہری علاقے دراصل میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دشمنی تو پاکستان سے دشمنی ہے۔ وہ جو 70 سال سے 70% سے زیادہ ریونیو دے رہے ہیں اور سندھ کے بجٹ کا 95% دے رہے ہیں، کسی کو پاکستان سے دشمنی کرنی ہے تو اگر کراچی کے حالات درگوں ہوتے چلے گئے تو پاکستان جس بڑے پلر پہ ٹکا ہوا ہے اس کو گرا کر کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کا بہت 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 شکریہ، اور ہمارا بڑا حوصلہ بڑھا ہے۔ جی جسٹس صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے جو ایک اسٹیٹمنٹ عمران خان کے حوالے سے دی تھی، اب اس پہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ وہ کرمنل کیس جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں آپ پر، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈی فیم کر رہے ہیں آپ وزیر اعظم کو، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اور آپ نے جو وزیر اعظم کے حوالے سے بات کی ہے، آپ کے پاس ثبوت موجود ہے؟ کیونکہ آپ کا تو پورا ایک ٹینیور رہا ہے، جج ایز اے جج آپ رہے ہیں، تو آپ کے پاس ثبوت ہے جس پہ آپ نے جہانگیر ترین صاحب نے اس کی تردید بھی کر دی ہے پوری کر کے؟ جی، میں اس سبجیکٹ کے اوپر براڈلی بات کروں گا، جو میں اتنا بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن براڈلی میں اس کے بارے میں بات کروں گا۔ دیکھیں، جو کچھ بھی میں نے کہا ہے وہ سچ ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ رہ گیا اس بات کا تعلق کہ کوئی صاحب ڈیفیمیشن کا مقدمہ داخل کرنا چاہتے ہیں، یقیناً کریں، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، اور رول آف لاء کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ اگر کسی کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے تو وہ عدالتوں میں جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حقوق کی اگر پامالی ہوئی ہے تو کیا فواد چودھری صاحب کی ہوئی ہے یا عمران خان کی ہوئی؟ اگر ڈیفیمیشن کا مقدمہ داخل کرنا ہے اور خصوصاً کرمنل مقدمہ داخل کرنا ہے تو ایف آئی آر کون کٹواتا ہے؟ وہ شخص کہ جس کے گھر کے اوپر کوئی واردات ہوئی ہے وہ، یا راہ چلتا آدمی کوئی؟ تو اگر مقدمہ داخل کرنا ہے فبیہا، جس کے بھی حقوق پامال ہوئے ہیں اس کو حق ہے وہ ضرور مقدمہ داخل کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک کہ ایک دوست نے یہ کہا کہ جہانگیر ترین صاحب نے اس کی تردید کی ہے، اب میں ذرا سا توقف کرنا چاہوں گا، لیکن یہ گواہی دے رہا ہے میری سچائی کی
یہ گواہی دے رہا ہے، یہ جو اذان ہے یہ گواہی دے رہی ہے کہ سچا آدمی بات کر رہا ہے. اس کی بات کے درمیان اگر تو اذان ہو تو مطلب یہی ہوتا ہے اس کا. ذرا سا یہ جہانگیر ترین کی بات کر کے بلکہ آپ مجھے روک دیجیے کہ پسند نہ کافی ہے. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں بات آئی کہ انہوں نے میری بات کی تردید کی ہے. اب وہ کرتے بھی کیا یہ کہتے کہ جی میں یہ اخراجات کرتا رہا ہوں. بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اخراجات آؤٹ آف دی بکس ہوتے ہیں. اس طرح کے اخراجات اکاؤنٹڈ فار نہیں ہوا کرتے، تو لہٰذا ان کے لیے نہایت آسان تھا تردید کرنا. انہوں نے ایک اور بات کہی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے تعلقات عمران خان کے ساتھ حال فی الحال جیسے بھی ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں کہ میں سچ اور حقیقت بیان کروں. بھائی کون سے آپ کے برے تعلقات ہیں، کون سے آپ کے برے مراسم ہیں؟ وہ جو چینی کے بارے میں جو ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا جس کے اوپر کمیشن وغیرہ تک بات گئی تھی، تو اس میں آپ کا کون سا بال بیکا ہو گیا؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اور نتیجے میں ایک بات سے جملہ عرض کر دوں گا. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس بحران کے نتیجے میں تو آپ نے اربہ روپیہ کما لیا، تو آپ کے تعلقات کون سے کشیدہ ہوئے؟ آپ کو تو فائدہ ہی ہوا. تو لہٰذا اگر آپ نے کوئی بیان دیا ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ آپ کیا بیان دیں گے، تو آپ اپنے جہاز کی بات کریں، آپ دوسری چیزوں کی بات کریں. بات کو آگے میں بڑھانا نہیں چاہتا ہوں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.